پھر آ گیا ہے لوگوں رمضان کا مہینہ، پھر آ گیا ہے لوگوں رمضان کا مہینہ، کہتی ہے جس کو دنیا قرآن کا مہینہ، اب رات دن فرشتے اتریں گے آسمان سے، شیطانیت کے ڈیرے اٹھ جائیں گے جہاں سے، رمضان کا مہینہ، آنکھوں میں کیف و مستی، چہروں پہ نور ہوگا، لب پر خدا کی باتیں، دل میں سرور ہوگا، جلووں کو اس کے ہر دم ہر جا ظہور ہوگا، مومن کے سائے سے بھی شیطان دور ہوگا، کہ پھر آ گیا ہے لوگوں رمضان کا مہینہ، اور اللہ کی عنایت بندوں پہ عام ہوگی، پرکیف صبح ہوگی، پر نور شام ہوگی، روزے کی برکتوں سے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آ گیا ہے لوگوں رمضان کا مہینہ، سبھی بھائی کا یہ پیارا کلام اور خوبصورت آغاز محترمہ افزا نوید کی جانب سے۔ جناب سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دور کر دو۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب اگر کہیں پہ آپ غصہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بات طبیعت پہ گرا گزر رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہے، ناگوار ہے، تو وہاں صبر و تحمل کا دامن تھام لیجئے۔ آپ کہیں پہ جہالت دیکھ رہے ہیں تو جہالت کا جواب آپ نے حلم سے دینا ہے، علم سے دینا ہے، بردباری سے دینا ہے۔ جناب آپ نے نرم مزاجی کو، نرم گوئی کو اختیار کر لینا ہے۔ یعنی ہمارا دین صبر کا، احسان کا اور تحمل اور نرم مزاجی کا درس دیتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ان کنٹراسٹ، تو پھر یہ جو غصہ ہے، یہ جو اینگر ہے، یہ جو برہمی ہے، یہ جو خفگی ہے، یہ جو ناراضی ہے، یہ جو طیش ہے، یہ ہمارے دین میں پسندیدگی کے کی نگاہ نہیں دیکھا جاتا عام طور پہ۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ غصے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ آج ہم غصے کے تعلق سے بات کریں گے۔ ماہ صیام میں ہمیں یہ اینگر پہ کنٹرول اور اینگر مینجمنٹ بہت کم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جناب کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت دیکھیں بخاری شریف میں، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ وصیت فرما دیجئے، کہا غصہ مت کر، غصے کو چھوڑ دے۔ بار بار پوچھا گیا، بار بار یہی جواب دیا گیا۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی آپ شاپ پہ جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ دیکھ لیجئے بھائی سبھی غصے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یو ہیو ٹو کنٹرول یور اینگر، ادروائز اٹ ول کنٹرول یو۔ تو آج ہم اینگر پہ بات کریں گے، اور اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو یہ پالپیٹیشن اور آپ کے جو قلبی کیفیت ہے، یعنی دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، بے قاعدگیوں کا دیکھا جانا، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آج نعمت افطار میں 4 سے 4:30 بجے ہمارا صحت مند پاکستان کا ایک زبردست سیگمنٹ ہے، اور اس میں آپ اپنے قلب کی جو کیفیت ہے، جو دل کے حوالے سے جو بھی پرابلمز ہیں آپ کو، جو بھی آپ تکلیف دیکھ رہے ہیں یا اس کا سامنا ہے، تو آپ نے ہمیں سوالات بھیجنے ہیں۔ آپ کا اپنا نمبر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے، اپنا نام لکھیے، اپنی عمر لکھیے، اپنے جنس لکھیے، ٹھیک ہے، اپنا شہر لکھیے، اور پھر آپ نے اپنا سوال ٹائپ کرنا ہے اور ہمیں واٹس ایپ کر دینا ہے۔ ہم ابھی سے آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عدیل الرحمان صدیقی صاحب جو کہ جناب طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں اسکلڈ اور ایکسپیرینس کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل موجود ہوں گے۔ تو سوالات بھیجیے، آپ کے سوالات کو ایڈریس کیا جائے گا انشاءاللہ۔ گو کہ وقت کی محدود دستیابی ہے لیکن کوشش پوری کی جائے گی۔ آج جو عالمات غصے کے تعلق سے رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بلند مرتبہ ہیں اور بہت قابل احترام ہے، بہت خوبی کے ساتھ عمدہ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے غصہ مت کرو، غصہ نہیں کرو بھائی۔ ہاں جی جناب آج جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، پہلی بار ہمیں لائیو سیشن میں جوائن کر رہی ہیں، انہیں رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صدف فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بہت رمضان شکریہ، بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، ہم خیر آپ کے مبارک۔ لیے دعا گو ہیں، اللہ کرے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کرو آج، ٹھیک ہے جناب۔ آج ماشاءاللہ آج جو تیسری مہمان ہیں ان کی خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ ماشاءاللہ عقیدت و ارادت کے خوش منظر گلزار کھلاتی ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ بہت خوبی کے ساتھ اور جداگانہ انداز ثنا خوانی رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ افزا نوید موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
افضا کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک آپ کو بھی. اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپا قرآن کریم میں یا قرآن و حدیث میں کیا مذمت آئی ہے جو غصہ کرنے والے ہیں ان کے لیے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیے اللہ نے انسان کو بنایا تو آپ غور کریں اپنے ہی وجود پر. تو اللہ نے دل بنایا، دماغ عطا کیا اور اس کے ساتھ محبت بھرے جذبات عطا کیے، احساسات عطا کیے، اور ان کا اظہار ہوتا ہے، کہیں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کہیں غم کا. اور کسی جگہ جہاں توقعات کے برعکس کوئی سچویشن آ جائے تو انسان ایک اینگر کا یا غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جسے رذائل اخلاق میں شمار کیا گیا، اخلاقی امراض میں سے ایک مرض شمار کیا گیا، جس کا تعلق آگ کی چنگاری سے ہے جو آپ کے اندر بھڑک اٹھتی ہے. قرآن مجید میں دیکھیں تو غصے کے مختلف درجات علماء نے بتائے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. سخطہ یہ پہلا درجہ ہے جس میں کوئی بڑا چھوٹے سے ناراض ہوتا ہے. تو اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کمم با بسخط من اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ سے اللہ کی رضا کے لیے حکم مانتے ہیں اور وہ جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اب ناراضگی جب کوئی بڑا چھوٹے سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی اصلاح چاہ رہا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے. یہ غصے کا پہلا درجہ ہے. جو دوسرا درجہ علماء نے بیان کیا وہ غیظ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان انتقامی کارروائی نہیں لیتا مگر اس کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے غصے کی، اور جس کے بارے میں اللہ نے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی نشانی بیان کی کہ والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اس کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے. تیسری جو کیفیت ہے وہ ہے غضب کی کیفیت. یہ غضب کی کیفیت شدید غصے کی کیفیت ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ انتقام لے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غصے سے بچو، غضب سے بچو، یہ آگ کی چنگاری ہے ابن آدم کے لیے، اور اس میں رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اور اس کا ذکر آیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اللہ کے نیک بندے غیظ و غضب کے عالم میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں. ایک اور غصے کی حالت ہے غم اور غصہ جو مل جاتا ہے اسے قزیم کہتے ہیں. جیسے جب کسی کی بیٹی کی اس کو خوشخبری دی جاتی تھی تو قرآن مجید میں آتا ہے وہ قزیم، کہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے کہ میں کیا کر گزروں. تو جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ عالی حوصلہ ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، حلیم اور بردبار ہوتے ہیں. انہیں اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اپنے جذبات پر، کیونکہ ادھر غصہ آیا، ادھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس چنگاری کو ہوا دے دی کہ جس سے اور زیادہ اس کے نقصانات انسان اپنے آپ کو ہی نہیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اب غصہ کب کب آتا ہے؟ ایک عام انسان کا آپ لیں تو جب اس سے آپ مال، مکان، غذا اس کی ناحق چھینتے ہیں تو اس کے اندر غصے کے جذبات آئیں گے. ایک عالم ہے، اس کی آپ کتاب لے کر پھاڑ دیں گے، جلا دیں گے، اسے غصہ آئے گا. ایک کاریگر ہے، ایک کوئی پیشہ ور کام کرنے والا ہے، اس سے آپ اس کا اوزار چھین لیں گے، اسے غصہ آئے گا. مگر یہ جو تینوں حالتیں میں نے بیان کی، ان تینوں حالتوں میں اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے. کچھ معاملات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا جن میں اجازت ہے غصہ کرنے کی، بلکہ غصہ آنا چاہیے. وہ معاملہ ہے دین کی بات آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے کوئی بے ادبی کرے، آپ کو غصہ آنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. نہیں آتا تو ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. اسی طرح جہاد میں ہیں آپ اور دشمن پر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کو اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے. تو یہ وہ حالتیں ہیں کہ جن میں اجازت ہے کہ غصہ شجاعت کی پھر علامت بن جاتا ہے. کیا بات ہے آپا، ماشاءاللہ، بارک اللہ. ایک بریک شامل کر رہے ہیں اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہی ہیں شان رمضان میں طبقہ نسواں کے لیے خصوصی سیگمنٹ جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان، اور خواتین اور یہ ذرہ ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں غصے کے نقصانات کے تعلق سے کہ کس طرح ایمان کو خراب کرتا ہے اور آپ کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو آپ غصے کو کنٹرول ہی کیجیے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف فاطمہ، اور صدف میں آپ کی سمجھاؤں گی اور عمومی وجوہات غصے کے تعلق سے کیا ہیں. بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو ہے
وہ زیادہ ہمیں یہ اینگر اور طیش اور برہمی نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ انسانی فطرت کا ایک اہم عنصر ہے. اینگر از این اسینشیل پارٹ آف ہیومن نیچر. یہ ایک نارمل ایموشن ہے اور اگر کسی غلط بات پر رد عمل ہو تو مثبت بھی ہے. ہاؤ ایور عمومی طور پر لوگوں کو غیر ضروری یا بے قابو غصہ آ جاتا ہے یا غصے کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ان کی وجوہات، ایک تو وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر وجہ یہ ہے انسان کو غصہ آنے کی کہ جب حالات اس کی ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ نہیں ہوتے، وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس کی آئیڈیالوجیز کے، اس کی تعلیمات کے، اس کے نظریے کے خلاف ان کو پائے، اور جب وہ ان چیز کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورتحال میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے. اور سیکنڈ، سیلف کنٹرول کی کمی ہونا، تحمل اور برداشت کی کمی ہونا. کچھ لوگ نیچرلی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا پاتے اور وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ فوری رد عمل دے دیتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. اور تھرڈلی، جب انسان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی انجسٹس، ناانصافی ہوئی ہوتی ہے، انفیئر ہوا ہوتا ہے، زیادتی ہوئی ہوتی ہے، بے عزتی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتا ہے. اور لاسٹلی کچھ ہماری فزیکل چینجز ہوتی ہیں، چاہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہے یا ہماری پور ڈائٹ ہے یا ہمارا جو پراپرلی سلیپنگ آورز ہمارے پورے نہ ہونا ہے، مینٹل سٹریس ہے، ہارمونل چینجز ہے. تو ان فزیکل چینجز کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے انسان کو. اب ہم بات کرتے ہیں روزے میں بالخصوص کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اوبویسلی فرسٹ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ لمبے وقت کے لیے کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے اور وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اور جس سے ان کی باڈی ایک کورٹیسول ریلیز کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ہارمون انکریز ہونا. جب اسٹریس ہارمونز انکریز ہوتے ہیں تو فرسٹریشن اور ایگریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ روزہ چونکہ ہمیں کھانے پینے سے روکنے کا نام ہی نہیں بلکہ یہ ایک ہمیں اپنے آپ پر قابو پانے کا نام بھی ہے اور برے رویوں سے بچنے کا نام بھی ہے. لیکن محض لوگ جو ہے روزہ اگر صرف ایک فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، اس میں اپنی پسندیدگی کا ایلیمنٹ نہیں ڈال رہے، اس میں پسندیدگی کا ایک عنصر نہیں ڈال رہے، اس میں جو ہے اپنی مرضی شامل نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فرض ادا کر دیتے ہیں اور ان کے اندر ایک چڑچڑاپن لیتے ہیں، وہ چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. ہاں، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ تو ایک تقویٰ کا نام ہے، صبر کا نام ہے، اور جو یہ سمجھ لیتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گی کہ جیسے ڈیلی روٹین میں ہمارا جو ورک پریشر ہوتا ہے، جو ہمارا ورک لوڈ ہوتا ہے، اگر رمضان میں ڈیورنگ دا رمضان بھی وہ سیم ہی روٹین ہے، وہ سیم ہی ورک لوڈ ہے، ورک پریشر ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ اسٹریسفل رہتا ہے، اس کی ہیلتھ مینٹین نہیں رہتی، ذہنی دباؤ رہتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. تو گویا غصہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، چاہے وہ جو ہے اس کی یہ ساری ریزنز ہیں یا روزے میں غصہ آنا ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ عبادات کو جذبے سے ادا کرنا ہے اور ڈائٹ کو پراپر کرنا ہے. ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلے گا تو غصے پر قابو کر سکتا ہے. زبردست بھائی. جب ہمارا فرسٹ لائف تھا نا تو ہم بہت کانشیس بھی ہو رہے تھے اور نروس ہو رہے تھے اور آپ نے بہت اچھا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ نظر آ رہی ہیں مجھے جو آپ کی اسکلز ہیں نا. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور ڈاکٹر صاحبہ کیا نقصانات ہیں غصے کے؟ شکریہ ندا. دیکھیے، جب انسان غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں ہے، تو گویا وہ شیطان کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا ہے. وہ شیطان کے ہاتھوں میں اس نے اپنا آپ ایسے دے دیا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا. اب وہ جیسے چاہے اسے کھیلے. تو آپ نے اپنی باغ ڈور اس کو دے دی ہے، شیطان کو دے دی ہے. اب وہ آپ کے اعمال ضائع کروائے گا، آپ کی نیکیوں پہ وہ اکارت چلی جائیں گی، وہ آپ کے اندر اتنی خباثت بھر دے گا. اور یہی غصہ آپ اگر سنبھالیں گے، تھوڑا آپ باہر نہیں نکال پا رہے تو کینہ بن جاتا ہے، بغض بن جاتا ہے، آپ دوسرے کے لیے بدگمان ہو جاتے ہیں، منفی سوچ بڑھتی چلی گئی، جس سے کیا ہوا؟ آپ انفرادی سطح پر بھی بے سکون ہوئے اور آپ نے پورے اپنے ارد گرد ماحول کو بھی بے سکون کر دیا. کیونکہ لازمی بات ہے، اس کی غصے کا جہاں کہیں اظہار ہو رہا ہے، اس سے نیگیٹو وائبز اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں، بچے منہ پھاٹ ہو جائیں گے.
اگر آپ کنٹینیوسلی یہی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے اسی طرح سے، گالی گلوچ بڑھ جائے گی، ایک ایگریشن بڑھ رہی ہے معاشرے میں، آپ کی وجہ سے ایک کتنے لوگوں تک بے سکونی، انتشار اور ایک نفرتیں جا رہی ہیں. اس سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب آپ کو چھوڑتے چلے جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا چلا جاتا ہے، میاں بیوی میں دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے غصے کی وجہ سے کوئی آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا، جس سے کیا ہوگا کہ آپ اکیلے رہتے چلے جا رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے قابو پا لیا غصے پر، پہلوان وہ جبکہ نہیں ہے جو اظہار پر قدرت رکھتا، جو کنٹرول کرے اپنے غصے، اس وقت اس نے کنٹرول کر لیا، اللہ اسے امن اور ایمان سے بھر دے گا. اللہ اکبر. تو غصے کو نہ تو اس کو اظہار کرنا ہے گالی گلوچ کے ذریعے، نہ ہی اندر سنبھالنا ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے، اپنے اندر بھی اسے سنبھالنا نہیں ہے. اور ایک اگر آپ مظلوم ہیں، آپ پر زیادتی ہو رہی ہے، تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اسے اپنے ذہن و دل سے نکال دیں. جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ نے اسے سب سے قیمتی چیز دے دی، اپنی فکر دے دی، آپ اس کے بارے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں، انتقام کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نیکی سے دور، دین سے دور، اللہ سے دور، رحمت سے دور. تو آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، نفس آپ کا پھول رہا ہے، نفس امارہ میں آپ چلے جا رہے ہیں، تو آپ کی عبادات کا اثر نہیں آ رہا آپ کے اندر، آپ کی باطنی شخصیت پر نور جا رہا ہے آپ سے. تو ایسے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. صحیح بات. اور حلیم ہونا تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے انبیاء کی صفت ہے. تو اس لیے بردبار ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، بردبار ہو جائے اور ہاں سے حلیم ہو جائیے. صبر و تحمل اور نرم مزاجی یہ ماہ رمضان ہمیں سکھاتے ہیں. بیسیکلی اٹس اے ٹرینر، ہمیں ٹرین کرنے کے لیے ہے، اور ہم سب ٹرینی ہیں، تو ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے. اگر یہ تربیت نہیں ہو رہی تو پھر وہ جو اس کے فروٹس مل رہے ہیں، جو ریزلٹس ہماری زندگی میں آنے، جو ہر طرف پازیٹیوٹی کو پھیلا دے گا، وہ کیسے حاصل ہوگا جب ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کیا، جب ہم پہ اینگر جو ہے وہ غالب ہے، عقل کو مغلوب کر دیتا ہے نا غصہ. کیا کیا جائے یہ نرم مزاجی اور صبر و تحمل یہ کیسے پیدا ہو جناب؟ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں غصہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو جو لوگ بہت غصہ کر جاتے ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے ایک مکمل جو ہے نظام تربیت ہے جو ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے. اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اب یہ متقی اور پرہیزگار کیا ہے؟ یہ متقی اور پرہیزگار یہ ہے کہ آپ کی عبادات تو اعلیٰ تر ہوں، کمال تک پہنچے ہی پہنچے، دوسری طرف آپ کے دیگر معاملات بھی اسی نقطۂ کمال تک پہنچے جہاں تک آپ کی عبادات ہیں. تو تبھی ہم روزے کا حق ادا کر سکتے ہیں، چونکہ روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ ہماری روحانی، ہماری اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے اور اخلاقی اصلاح بھی کرتا ہے. اور اب ہم اگر بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے حریف کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے. تو یعنی کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا ہے. جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ وہ نفس پر قابو کرے، اور اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں آپ کو لڑائی اور جھگڑے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں تو یعنی آپ نے صبر و تحمل کا دامن پکڑ لیا. اور اب آپ نے صبر و تحمل کا دامن پکڑ لیا، اب روزہ جب روزے دار اگر وہ برائیوں سے نہیں بچ رہا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھ کر بھی آپ برائیوں سے نہیں بچ رہے تو اللہ پاک کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے بھوکے پیاسے کا محتاج نہیں ہے. تو گویا ثابت ہوا کہ جسم اور روح دونوں کا روزہ ہے. اب جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے. وہ جسم کے تمام اعضاء کون سے ہیں؟ وہ زبان ہے، زبان کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے. زبان کا روزہ یعنی آپ نے جو ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے بچنا ہے. آنکھوں کا روزہ ہے یعنی آپ نے ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہے. کانوں کا روزہ ہے یعنی آپ نے چغلی، برائی، فضول باتیں سننے سے بچنا
کرنا ہے. ماشاء اللہ. تو گویا جس نے یہ دونوں کر لیے اور روزوں کا تقاضا پورا کر لیا تو انہوں نے روزے کا حق ادا کیا. اور حدیث قدسیہ میں ہے جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا ہوں, یعنی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اس کو جزا عطا کرے گا. کیا بات شکریہ. ہے, ماشاء اللہ. ایک کلام شامل کریں گے افضل. کیا شان ہے, کیا رتبہ ان کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھتے ہیں وہ منصب سب سے جدا, رکھتے ہیں وہ منصب سب سے جدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے کے چہرے کے بیاں اوصاف کروں یا مدح کروں بے زلفوں کی بے مثل ہے وہ تو سرتابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے, کیا رتبہ ان کا, اور کون نام میرے آقا کی ایک ذات مقدس ہے سی. کون خالق جس کا مدح ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے, کیا رتبہ ان کا. اور جب میرے آقا چلتے تھے خوشبو سے مہکتے تھے رستے. جب میرے آقا چلتے تھے خوشبو سے مہکتے رستے تھے, اور ابر بھی سایہ کو نہ رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے, کیا رتبہ ان کا. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکراتے رہیے اور غصہ پی جائیے. آج یہی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمجھاؤں گی. کچھ لوگ روزے کی حالت میں اپنے سے کم تر یعنی اپنے ماتحت پہ غصہ کر جاتے ہیں. جہاں بس چلتا ہے نا وہاں لوگ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہیں گی؟ ندا, یہ تو بات ہے, حقیقت ہے کہ ہمیشہ کمزور پہ ہی بندہ سارا غصہ نکالتا ہے. اپنے سے طاقتور آ جائے تو سہ جاتا ہے. ایک میں چھوٹا سا واقعہ, حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تم جتنی اس پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت ہے. کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسے آزاد کیا.
اللہ اکبر تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ چھوتی. اللہ اکبر. تو اب غلام نہیں ہیں، اب خدمتگار ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے، مزدور ہیں، ڈرائیور ہیں، کاریگر ہیں، جو آپ سے کم تر پیشہ کوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ آسانی پڑتی ہے. اسے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، سہولتیں دیجیے. جس کو جہاں تک ہو سکے نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں. اب یہ اکاؤنٹ بھرنے کا وقت ہے، اللہ اسے خالی مت کریں اللہ کسی کو اکبر. تکلیف دے کر. اللہ تو یہی میرا پیغام بھی ہے. ماں باپ بچوں سے نرمی کریں، میاں بیوی سے، اس طرح سے ایک دوسرے رشتوں سے بھی، اور اللہ اپنے اکبر. جیسے بہنیں اپنے اکاؤنٹس کے لیے اور اپنی سیونگز کے لیے کوشاں رہتی ہیں، بالکل اسی ایسے طرح ہی ہے. جو ہے وہ اب نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے اسے بھرنے کا وقت ہے. بلکہ آپ اپنے ماتحتوں کا ساتھ دیجئے. اگر وہ کوئی زیادہ کام ہو گیا ہے تو آپ ان کا ہیلپنگ ہینڈ بن جائیے. تو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ نے اپنے سے چھوٹے پہ بھی رحم کرنا ہے. مومن ہوتا ہی نفع رسا ہے. میں آپ کے سمجھاؤں گی. جی ضرور. اور غصے کا علاج کیا ہے، کیسے کنٹرول پایا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور لا حول ولا قوت پڑھ لیں. اور غصہ چونکہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے. تو جب آپ کو غصہ آئے تو وضو کر لیں. اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور لیٹے ہوئے ہیں تو ٹہلنے لگ جائیں. اور یہ جو ہے سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ آپ اگر اپنی سچویشن کو، باڈی موومنٹ کو چینج کرتے ہیں تو آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم غصہ اپنے آپ کو جو ہے سیلف کنٹرول کریں اور سچویشن کو ڈیل کرنا سیکھیں تو ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں. اور یہی میرا میسج بھی ہے. بہت شکریہ. آپ کا وہی بات ہے جیسے ہم نے شروع کیا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی جناب تو برائی کو بھلائی سے دور کرو. یعنی آپ سب نے یہی کرنا ہے اور ہم سب نے بھی یہی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب اگر غصہ آ رہا ہے تو صبر و تحمل سے، نرم مزاجی سے، حسن خلق سے کام لیجئے اور عفو و درگزر کا دامن تھام لیجئے. یہی آج کا میسج بھی ہے. اور نہیں کریں گے تو نقصان آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. یہ جو قلبی بے قاعدگیاں ہیں، یہ جو کارڈیک ڈیزیزز ہیں، یہ جو ڈس آرڈرز ہیں، یہ پھر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر بہنیں اس کا شکار ہیں، یہ جو ٹرانسمیشن اس وقت کی جا رہی ہے، ہمارے بھائی بھی وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا ایک بہترین سیگمنٹ ہے جو کہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے. نعمت افطار ٹرانسمیشن میں 4 سے 4:30 اس کا وقت ہے. اور آپ سب واٹس ایپ پہ اپنا واٹس ایپ نمبر جو آپ کے ٹی وی اسکرینس پہ نمایاں ہوگا، شو ہوگا، آپ اس پہ واٹس ایپ کیجئے. ابھی سے آپ واٹس ایپ ہمیں کر سکتے ہیں. اور محدود وقت کے باوجود ہم آپ کے میسیجز شامل کرنے کی، آپ کے سوالات شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر عدیل الرحمان صدیقی جو کہ طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں جناب آپ اسکلڈ اور ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں، آج ہمارے مہمان ہوں گے. تو آپ ہمیں میسیج کرنا مت بھولیے. اپنے جو بھی قلبی مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کو آج ایڈریس کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ نرمی والا مزاج دے دے اور غصے پہ قابو پانا ہم سب سیکھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو افضل نبی. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ. ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں.
رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ بہت گناہگار